حضرت معاشرے میں بے حیائی بہت عام ہو گئی ہے. پہلے شاید اتنی زیادہ کبھی ہم نے اپنے سراؤنڈنگ میں نہیں دیکھی تھی. مراد یہ کہ کچھ اور ممالک میں تو ہوتی ہوگی پہلے بھی، مگر جو اسلامی ممالک یا اسلامی معاشرہ ہے وہاں یہ چیزیں پہلے اتنی عام نہیں تھی. شاید ہو سکتا ہے بڑی وجہ سوشل میڈیا کا بے جا استعمال ہے، اور وہ کوئی اس پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا بڑوں کی طرف سے، شاید یہ وجہ بھی ہو. تو یہ بے حیائی کا جو وبال ہے، یہ بھی حضرت ارشاد فرمائیے گا کہ اس کا کیا وبال ہے، اور جو مغرب کی اندھی تقلید ہو رہی ہے اس کا کیا انجام، آخر اس کا اینڈ کیا ہوگا پھر؟ حفظ صاحب، ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ حیا کی صفت کا ذات سے نکل جانا یا انسان کا حیا کو چھوڑ کر بے حیا ہو جانا، یہ انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے؟ صحیح. مفہوم حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو سب سے پہلے حیا کی صفت اس کی ذات سے نکلتی. اللہ اکبر. اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ لوگوں سے بغض رکھتا ہے اور لوگوں کی نظروں وہ مبغوض ہو جاتا ہے، لوگ اس سے بغض رکھتے ہیں. اچھا، اس کے بعد دوسرا سٹیپ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں میں قابل نفرت بن جاتا ہے. قابل نفرت ہونے کے بعد جو امانت کی صفت ہے، دیانت کی صفت ہے، وہ اس کی ذات سے نکلتی ہے، وہ لوگوں کی نظروں میں خائن بن جاتا ہے. اور جب وہ لوگوں کی نظروں میں خائن بنتا ہے تو فرمایا اگلا سٹیپ کہ رحم کا مادہ، شفقت کا مادہ اس کے دل سے نکل جاتا ہے. اس کے بعد پھر سٹیپ ہے کہ وہ ملعون ہو جاتا ہے. جب وہ ملعون ہوتا ہے تو اسلام کا پٹا اس کے گلے سے نکل جاتا ہے. اللہ وہ جو حافظ. حدیث عرض کی کہ متاع ایمان، حیا کے نہ ہونے کی وجہ سے متاع ایمان لٹنے کا خطرہ ہے، تو وہ یہی بات ہے کہ جب انسان بے حیائی کی طرف جاتا ہے تو اس کا آخری سٹیپ یہ ہے کہ اسلام کا پٹا اس کے گلے سے نکل جاتا ہے. اب ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بے حیائی کے اسباب ہیں وہ کیا ہیں. اس وقت فی زمانہ جو کرنٹ سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر، اس میں سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم ان عادات کو، ان طریقوں کو جدیدیت کا نام دے رہے ہیں، اور ان عادات کو ہم فیشن کہہ رہے ہیں، ان عادات کو رسوم و رواج کا نام دے رہے ہیں جو زمانے جاہلیت سے تعلق رکھتی تھی، اور جن کے خاتمے کا اعلان خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان رسومات کو اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالا. وہ زمانے جاہلیت کی رسمیں ہیں، ان کو آج جدیدیت کا نام دے کر، فیشن سمجھ کر ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس کو اپنا رہے ہیں. جس مغرب کی وہ اندھی تقلید کر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ فرمایا کہ من تشبہ بقوم فلیس منا یا فلیس منی، کہ جو کسی قوم سے مشابہت رکھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. کسی دوسری قوم سے غیر کا طریقہ اختیار کرنا، اور اس کی ابتدائی صورت بتائی کہ جو مرد ہے اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، عورت ہو کر مردوں کی مشابہت اختیار کرے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مرد پر بھی لعنت ہے اور عورت پر بھی لعنت ہے. کہ جو اپنی حیت کو بدلنے کی کوشش کریں، کیفیات کو بدلنے کی کوشش کریں. مغرب کی اندھی تقلید کے اندر آج ہو کیا رہا ہے؟ جس معاشرے کی ہم تقلید کر رہے ہیں وہ ایک مادر پدر آزاد معاشرہ ہے. جن چیزوں کو وہ فالو کر رہے ہیں وہ خود ان کے اپنے مذہب میں حرام ہے، لیکن وہ ان کی تمیز نہیں کر رہے. وہ جس فری سوسائٹی کی بات کرتے ہیں یا آزاد معاشرے کی بات کرتے ہیں، وہ آزادی کس چیز کی ہے؟ وہ آزادی یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے اختیارات سے آزادی چاہتی ہے. اسی طرح وہ لوگ اپنے خاندانی جو ان کے اقدار ہیں، ان کی رسومات ہیں، اس سے وہ اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں. وہ جو عورت ہے وہ بچوں کی پرورش سے آزادی چاہتی ہے کہ ان کو کیئر سینٹر میں بھیج دیا جائے. اسی طرح وہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے عارضی طریقوں کو اپنانے کی آزادی چاہتے ہیں. آج مغرب ان کی وجہ سے کس بھیانک صورتحال کا شکار ہے، خود ان کے اپنے لوگ پریشان ہیں کہ وہ کس دلدل میں پھنس چکے ہیں، اور وہ ہمیں ان بھیانک نتائج سے آگاہ نہیں کر رہے، لیکن امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اس طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ تو اسلام کے ایک امتیازی وصف ہے کہ جو اسلام کے دامن میں پلنے والے بیٹے یا بیٹیاں ہیں وہ باحیا ہوتے ہیں، ان کے کردار سے حیا کی جھلک نظر آتی ہے. لہٰذا ایسی کوئی بھی رسم، ایسا کوئی بھی طریقہ جس کو مغرب کی اندھی تقلید میں اپنایا جائے وہ انسان کو ذلت کے گڑھوں میں لے جائے گا، انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سابقہ جو اقوام ہیں ان پر عذاب کی جو وجوہات ہیں، اس میں قوم لوط پر جو عذاب آیا،
انفرادی عذاب بھی تھا اور اجتماعی عذاب بھی تھا. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ گھروں کے اندر بھی ان کے ایک بے حیائی کا نظام تھا, پھر بازاروں چوکوں چوراہوں کے اندر بیٹھ کر بھی وہ بے حیائی کی باتیں کرتے تھے. جب حیا اس قوم سے نکل گئی, بے حیائی کا شکار ہوئے, تو اللہ کریم نے اس پوری قوم کو عبرت کا نشان بنا دیا. تو آج جو حیا کا وصف ہے, بالخصوص امت مسلمہ کے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جو قوم رسول ہاشمی ہے, ہمارے خاص وصف ہے وہ حیا ہے, وہ نظر کے اندر حیا ہے, وہ ہماری گفتگو میں حیا ہے, وہ پاکیزگی ہے کردار کی, وہ ستھرائی ہے, یہی ہمارا خاص وصف ہے. مغرب خود اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے, لیکن ہمیں بتا نہیں رہا. وہ خود تباہ ہو چکے ہیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ مسلم نوجوانوں کو اور اسلام کی آغوش میں پلنے والی بیٹیوں کو اسلام کے اس دائرے رحمت سے نکال کر اس مغرب کی تقلید کروا کر انہیں بھی اس دلدل کے اندر پھنسایا جائے. اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا